السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قدم چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم جماعت ہشتوں مضمون تاریخ سبق نمبر 4 کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان میں جس وقت انگریزوں کا ظلم و ستم بڑھ رہا تھا، ان کی حکمت تھی، تو ہندوستانیوں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے پہلی جنگ آزادی کب لڑی؟ جی ہاں پیارے بچوں، 1857 میں بھارت میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی ہوئی، جس نے انگریزوں کی بنیاد ہلا ڈالی۔ یہ جنگ یوں ہی رونما نہیں ہوئی، بلکہ انگریزوں کا ہندوستانیوں پر ظلم و ستم، ان کا غلط طرز حکومت، مذاہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان وجوہات کی بنا پر یہ جنگ اتنی مضبوطی کے ساتھ رونما ہوئی کہ اس نے انگریزوں کی حکومت کو بری طرح سے ہلا ڈالا۔ 1857 سے قبل بھارت میں انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں ہوئی، کیونکہ جن علاقوں میں کمپنی کی حکومت تھی، ان علاقوں میں ہندوستانیوں کا استحصال ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام میں کمپنی حکومت کے خلاف بے چینی اور بے اطمینانی بڑھتی گئی۔ سن 1770 میں بنگال میں قحط پڑا، جس کے نتیجے میں لوگ کنگال ہو گئے تھے۔ کمپنی حکومت ایسے میں لوگوں پر ظلم و ستم کرتی، ان کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس عائد کیے، لگان عائد کیے، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ بڑھتا گیا اور عوام ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ مہاراشٹر میں بھی اسی طرز کی بغاوت رونما ہوئی، جس کی لگام اماجی نائک کے ہاتھ میں تھی۔ اماجی نائک نے عوام کو ایک اعلان نامہ جاری کیا، جس میں کمپنی حکومت کا تختہ پلٹنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سن 1832 میں اماجی نائک کو گرفتار کر کے پونا میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ آئیے بچوں جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اہم اسباب کیا تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اہم اسباب معاشی اسباب، سماجی اسباب، سیاسی اسباب، فوجیوں میں بے اطمینانی اور فوری اسباب۔ اب ہم ان تمام اسباب کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معاشی سبب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزوں نے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے محصول کا نیا طریقہ نافذ کر دیا۔ کسانوں سے زور زبردستی کر کے لگان وصول کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں کسان مجبور اور کنگال ہو گیا۔ انگلستان کا مال ہندوستان میں بیچ کر معاشی فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ دوسرا سبب ہے معاشی سبب۔ انگریزوں نے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے محصول کا نیا طریقہ نافذ کیا۔ کسانوں سے زور زبردستی کر کے لگان وصول کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں کاشتکاری پر بہت برا اثر پڑا۔ انگلستان کے بازار کا مال بھارت میں بیچ کر معاشی فائدہ حاصل کرنا انگریزوں کی پالیسی تھی۔ انہوں نے یہاں کی صنعت و حرفت پر زبردست ٹیکس عائد کر دیا۔ بھارت کی ترقی یافتہ دستکاری اور کپڑے کی صنعت کا دیوالا نکل گیا۔ بے شمار کاریگر بے روزگار ہو گئے۔ ان سب کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف مخالفت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہے سماجی سبب۔ بھارتیوں کا احساس محسوس ہونے لگا کہ انگریز ہمارے رسم و رواج، روایت اور عقائد میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اگرچہ رسم پرستی پر پابندی اور بیواؤں کی دوسری شادی کے حق کا قانون سماجی نقطہ نظر سے مناسب تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ہماری طرز زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان میں بے اطمینانی پیدا ہو گئی اور وہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے بھارتی فوجیوں میں بے اطمینانی۔ اس کے بعد ہے سیاسی سبب۔
1857 کے بعد انگریزوں نے کئی دیسی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں ڈلہوزی نے مختلف عذر پیش کر کے ریاستوں کو انگریزی حکومت میں ضم کر لیا تھا۔ بد انتظامی کا الزام لگا کر اودھ کے نواب کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا، جبکہ ساتارا، جھانسی اور ناگپور کی ریاستوں میں حکمرانوں کے لیے اولاد گود لینے کا جو حق تھا، اسے نامنظور کر کے ان ریاستوں کا الحاق کر لیا۔ ڈلہوزی کی اس پالیسی کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ فوجیوں میں بے اطمینانی۔ انگریزی افسران بھارتی سپاہیوں کی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان سپاہیوں کو صوبیدار سے بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ سفید فام سپاہیوں کی بنسبت انہیں کم تنخواہ دی جاتی تھی۔ انہیں ابتدا میں جو بھتہ ملتا تھا اسے انگریزوں نے آہستہ آہستہ کم کر دیا۔ ان تمام وجوہات کی بدولت بھارتی سپاہیوں میں بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ اب 1857 کی جنگ کے فوری اسباب کیا تھے؟ 1857 میں انگریزوں نے بھارتی سپاہیوں کو دور تک مار کرنے والی اینفیلڈ بندوقیں دی۔ ان میں استعمال کیے جانے والے کارتوسوں کے اوپر خول کو دانتوں سے توڑنا پڑتا تھا۔ فوجیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ خول پر گائے اور خنزیر کی چربی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بات سے ہندو اور مسلمان فوجیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی اور ان میں بے اطمینانی پیدا ہو گئی، اور آخرکار جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ جن سپاہیوں نے چربی لگے ہوئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا، ان پر ڈسپلن شکنی کی کارروائی کی گئی اور انہیں سزا دی گئی۔ براکپور کی چھاونی میں منگل پانڈے نے انگریزی افسروں کے نامنصفانہ رویے کے مخالف جذبے سے انگریز افسر پر گولی چلا دی۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ یہ خبر چاروں طرف جنگل آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرٹھ فوجی چھاونی کے بھارتی سپاہیوں کی پوری پلٹن نے بغاوت کر دی۔ سپاہیوں نے دلی کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں ہزاروں عام شہری جوش و خروش کے ساتھ ان میں شامل ہو گئے۔ 12 مئی 1857 کو سپاہیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جنگ کی قیادت سونپ دی۔ بھارت کے بادشاہ کی حیثیت سے ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ جنگ کا پھیلنا دلی پر قابض ہوتے ہی سپاہیوں کی خود اعتمادی بڑھ گئی۔ بھارت کے دیگر مقامات کے سپاہیوں سے تحریک ملی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ کی لہر پورے شمالی بھارت میں پھیل گئی۔ بہار سے لے کر راجپوتانہ تک انگریزی چھاونیوں میں بھارتی سپاہیوں نے احتجاج کا پرچم بلند کر دیا۔ لکھنؤ، الہ آباد، کانپور، بنارس، بریلی، جھانسی میں بھی احتجاج شروع ہو گیا۔ آگے چل کر یہ لہر جنوبی بھارت میں پھیل گئی۔ ناگپور، ستارا، کولہاپور، نرگند کے مقامات پر بھی بغاوت ہوئی۔ یہ تمام جنگ کی قیادت 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے کمزور ہوتے ہی نادر شاہ ابدالی جیسے غیر ملکیوں نے بھارت پر حملے شروع کر دیے۔ مغلیہ سلطنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس خیال کے تحت مراٹھوں نے غیر ملکی حملہ سے بھارت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اسی جذبے کے ساتھ مراٹھا ابدالی کے خلاف پانی پت کے مقام پر لڑے۔ 1857 کی جنگ میں کمزور مغلیہ سلطنت کے فرما بردار بہادر شاہ انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ناکام ہوئے۔ اس خیال کے پیش نظر بہادر شاہ کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے نانا صاحب پیشوا، جھانسی کی رانی تاتیا ٹوپے، لکشمی بائی، حضرت محل، کنور سنگھ نے اس جنگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس جنگ آزادی میں ہندو مسلم سبھی متحد دکھائی دیے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔